بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف دی آرمی اسٹاف بلوچستان کے دورے پہ گئے، جہاں انہوں نے نوشکی میں ایف سی کے یعنی فرنٹیئر کور کے ان جوانوں کو وزٹ کیا جن کے اوپر دہشت گردوں نے بہت ایک شدید قسم کا حملہ کیا تھا اور انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا۔ یہاں پہ 4 جوان جن میں کہ ایک آفیسر کیپٹن وہ بھی شامل تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور دن وہاں گزارا۔ ان کے ساتھ چیف منسٹر بلوچستان، گورنر بلوچستان، فیڈرل اور پروونشل منسٹرز بھی ان کے ساتھ گئے۔ میری یادداشت میں یہ پہلا موقع ہے جب کہ ایک وزیر اعظم نے، پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے اپنی افواج کو جا کے بیٹل فیلڈ میں سراہا ہو، ان کے کام کی تعریف کی ہو اور ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا احساس جتایا ہو کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کی قربانیاں بھولی نہیں گئیں، ان کی قربانیوں کو اگنور نہیں کیا گیا اور ان کی قربانیوں کے معترف ہیں۔ وہاں پہ پرائم منسٹر کو ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ حملہ آور کیسے آئے، کس طرح حملہ ہوا اور ان کا مقابلہ کیسے کیا گیا، اور اس کے علاوہ اوور آل سیکورٹی سچویشن کے اوپر بھی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ یہ سیکورٹی کی صورتحال کتنی خراب ہے یا کتنی اچھی ہے، کہ اس کے اوپر کس قدر کنٹرول ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ٹروپس کے ساتھ پرائم منسٹر نے انٹریکشن کیا، بات چیت ان کے ساتھ ہوئی، ان کی تکالیف جاننے کی کوشش کی اور بہت ٹریبیوٹ پیش کیا، بڑی تعریف کی پرائم منسٹر نے۔ جب انہوں نے ساری صورتحال دیکھی اور سمجھا تو ان کی جو سیکریفائسز تھیں، ان کی قربانیاں اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیت، اس کی انہوں نے بڑی تعریف کی۔ یہ جوانوں کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا طریقہ کار ہے، ورنہ تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ انہوں نے کرنا ہے اور کرتے رہیں گے، یعنی دفاع پاکستان۔ انہوں نے اپنی آپریشنل پریپیئرنس بھی جوانوں نے بتائی اور ان کی بہادری اور ان کی جنگ کے لیے تیاری دیکھ کے پرائم منسٹر موترف ہوئے، چیف آف آرمی اسٹاف موترف ہوئے اور انہوں نے یہ خاص طور پہ کہا کہ پاکستان یعنی اس کی افواج اور حکومت یہ ایک مصمم ارادہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ سی پیک کو بھی مکمل کیا جائے گا اور دہشت گردوں کے ٹھکانے ڈھونڈ کے ان کو مارا جائے گا۔ یہ سیبوٹاج اور اس طرح کی کاروائیاں دہشت گردی کی، ان کو بلوچستان سے اس کا صفایا کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ جو بعض لوگ ہمارے دشمن وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس طرح کے انتشار پھیلا کے وہ بلوچستان کو پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں یا اس کو علیحدہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس دشمن کے بھی ٹکڑے کیے جائیں گے تاکہ وہ ادھر میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے۔ اب یہ ایک کمپریہنسو نیشنل ایفرٹ ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی ہماری مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت اور افواج پاکستان، انہوں نے مل کے وہاں پہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے وہاں کے جرگے سے بھی خطاب کیا، جو قبائلی عمائدین ہیں ان سے بات کی، ان سے ان کی تکالیف سمجھیں اور ان کو بتایا کہ کس طرح ڈیولپمنٹل پروجیکٹس یہاں بلوچستان میں چل رہے ہیں، جن کو جلدی سے جلدی پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی ان کو بتایا کہ آپ کا تحفظ اور دہشت گردوں سے نمٹنے کا کام افواج پاکستان پوری تندہی سے کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ لہذا اس کے نتیجے میں بلوچستان میں خاص طور پہ ان علاقوں میں خوشحالی آئے گی، حالات بہتر ہوں گے۔
جرگا کے ممبرز کو یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ پروجیکٹ جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے، مکمل ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی زندگیوں میں کس طرح فرق آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 فروری کو یہ ٹیررس کا اٹیک ہوا تھا، 2-3 دن تک جاری رہا، اور یہ نوشکی اور پنجگور کے علاقے میں ہوا تھا، اور ان میں تقریباً 20 کے قریب ٹیررسٹ دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 9 شہادتیں ہوئیں پاکستان آرمی کی، ہماری فرنٹیئر کور کی، اور نشانہ تھا پنجگور اور نوشکی۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ طالبان کے حملے کو ناکام بنانے میں لوگوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد پھر ایک کرم ایجنسی میں بھی حملہ ہوا جس میں کہ TTP انوالو تھی، اور اس میں بھی 5 جوان شہید ہوئے۔ یہ ایک روٹین ہونی چاہیے کہ پرائم منسٹر کو اور دوسرے ہمارے جیسے وزیر اعظم کے ساتھ یہ چیف عوامی اسٹاف گئے تھے، چیف عوامی اسٹاف یا وہاں کے چیف منسٹر صوبے کے، ان لوگوں کو وہاں پہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، لوگوں سے ملنا چاہیے۔ انسان کے پاس اس کی زندگی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی قربانی اور کوئی نہیں ہوتی۔ اس قربانی کے بدلے میں اگر آپ اس کو کچھ انعام دیتے ہیں، یا اس قربانی کے بدلے میں عموماً تو ان کے خاندان پیچھے فیملیز رہ جاتی ہیں جن کے حالات برے ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ اس قوم کی ذمہ داری ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ پرائم منسٹر نے وہاں پہ فرنٹیئر کور کے جوانوں کی تنخواہ میں 15% کا اضافہ کیا ہے، جو ایک بڑا اچھا قدم ہے، کرنا چاہیے۔ اس سے ان کی اپنی گھریلو مشکلات کم ہوں گی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک فورن پالیسی کے معاملے میں یا ہمارے فورن افیئرس کے معاملے میں بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو انٹرسیپشنز کی تھی ٹیلی فون کالز کی، اس میں ملوث تھے، ہمیں پتہ تھا کہ افغانستان سے کچھ لوگ ملوث ہیں اور بھارت سے ملوث ہیں۔ سو یہ 2 ملک ہیں جن کا کہ اس میں عمل دخل موجود ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ایران کا بھی ذکر آیا، اور ایران نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا۔ جب سے وہاں پہ امام خمینی کا دورہ آیا تو پاکستان کو وہاں سے سپورٹ بڑی کم ملی، اور آپ نے دیکھا کہ بھارت کے ساتھ انویسٹمنٹ کا بھی اور ایک دفاعی معاہدہ بھی، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ کیا گیا، جس میں ایران بھارت کے ایئر بیسز استعمال کر سکتا ہے جس کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن بھارت ایران کے بیسز استعمال کر سکتا ہے جو ڈیفینیٹلی پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو پاکستان اس کا کیسے جواب دیتا ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلے ہی اسلامی دنیا جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ پاکستان بھی ریٹیلیٹری قدم اٹھائے ایران کے خلاف؟ سو یہاں وزیر اعظم کو اور ہمارے زعماء کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سچویشن خاصی کرٹیکل ہے۔ ان حالات میں یہ اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ایران کی سرزمین استعمال ہو یا افغانستان کی سرزمین استعمال ہو اور ہم صرف احتجاج کر کے یا ان سے ایک گلا شکوہ کر کے یا اسٹیٹمنٹ دے کے تو معاملے کو ختم کر دیں۔ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ضرورت ہوگی کہ بعض بولڈ قسم کے ایکشنز ہمارے فارن پالیسی کی طرف سے، فارن آفس کی طرف سے لیے جائیں، اور اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کیا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لازماً یہ سی پیک کا پروجیکٹ تو بھی کافی عرصہ چلے گا، اس کے مکمل ہونے میں ٹائم ہے، تو یہ کس سے یہ پرابلمز ہوتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹل ورکس کروائے، وہاں پہ پیسہ بے تحاشا مختص کیا، لیکن کرپشن کی وجہ سے یا تو ڈیلے ہے یا پروجیکٹ بہت سارے پایہ تکمیل تک پہنچ نہیں سکے۔ اس صوبے میں بھی ضرورت ہے کہ ہم عام بلوچوں کو انوالو کریں، ان کو شامل کریں اس کام میں، تاکہ وہ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر پیسے کا صحیح استعمال بھی ہو سکے۔
جو چیز پرائرٹی دینے کی تھی، مثال کے طور پہ گوادر کو آپ دیکھیں، گوادر میں لوگوں نے اتنا بڑا احتجاج کیا، اور احتجاج کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ صاف پانی نہیں، وہاں پہ ان کو بجلی میسر نہیں، بجلی ایران سے آتی ہے جو کبھی آئے نہ آئے، لیکن اس سے بڑھ کے ان کے روزگار کا مسئلہ۔ وہاں پہ ٹرالر اس سمندر میں مچھلی پکڑتے ہیں، اور مچھلی پکڑنا ہی گوادر کے اپنے لوگوں کا بزنس ہے، کاروبار ہے۔ اگر وہ مچھلی باہر کے ٹرالرز یا کوئی اور ٹرالر آ کے اس علاقے کے یا کسی بڑے آدمی کے، وہ آ کے مچھلی وہاں سے پکڑیں اور ایکسپورٹ کریں، تو پھر یہ بیچارے جو گوادر کے رہنے والے مچھیرے ہیں، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ پرابلم وہاں پہ آئی ہے۔ اور جہاں تک میرا نالج ہے، جہاں تک میں تحقیق کر کے پتہ کر سکا ہوں، یہ جب یہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا تو احتجاج کی بنیاد یہی چیز بنی تھی، اور پتہ یہ چلا تھا کہ بلوچستان میں کسی منسٹر نے 6 کروڑ روپیہ رشوت لے کے تو ٹرالرز کو وہاں پہ فشنگ کی اجازت دی۔ یہ بہت زیادتی کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ بلوچ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی صفوں میں کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو ان کے رستے میں مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں دلچسپی لینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملات وہاں پہ ریزالو ہوں، اور جو وہاں پہ رہنے والے مچھیرے یا لوگ ہیں ان کے روزگار میں کمی نہ آئے، بلکہ ان کو سہولتیں بہتر ملیں، اور وہ خود بخود مطمئن ہوں گے، اور پھر وہاں پہ سیکورٹی کے ایشوز بھی کم ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔